खूबसूरत जगह है। मैं बारहा आपके हमरा यहाँ आई हूँ, लेकिन कभी भी थकन का एहसास नहीं हुआ। मालूम नहीं इस बार क्यों, ये जगह बहुत ही वीरान सी लग रही है। हालांकि पहले दिल नशीन थी। मोती, बानो, इतना बड़ा मोती। देखें तो बानो, कितना बड़ा मोती है। खूबसूरत है। एक वक्त था जब ऐसे मोती देखकर आप वजद में आ जाया करती थी, लेकिन अब तब इससे कहीं ज्यादा हसीन गौहर जो नहीं देखा था। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया? लगता है तुम खुश नहीं हो। मेरा ख्याल था दूर रहकर दिल को करार आ जाएगा, लेकिन मालूम हुआ कि हिज्र और फिराक का दर्द नजदीकी और कुर्बत के अजाब से कहीं ज्यादा सख्त है। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगी। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, उसकी याद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल ना हो जाऊं। कहो कश्ती को वापस ले चलें। इजाजत दें तो चंद रोज और गुजार लें। अगर मौसर साबित ना हुआ टिप्स वापस चलेंगे। कश्ती वापस मोड़ लो। सब तैयार हो जाएं, चप्पू पानी के अंदर। हरकत करेंगे। गोया फिर चाहती है कि कस्र में जगह जगह खड़ी होकर हजरत यासिर युजार सिर्फ को देखती रहे। जब तक उसे घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दूं,
چین سے نہیں بیٹھوں گی اور تمہیں میری مدد کرنا ہوگی. میں آپ کی خوشنودی کی خاطر کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گی. یاد رہے اس بات کی کسی کو بھنک نہ پڑے. آپ کو اطمینان دلاتی ہوں، لیکن اس سب کے باوجود اگر یوزار صرف راضی نہ ہوا تو اسے مار ڈالوں گی. ہم اپنی حسین اور جمیل بانوں کو قصر میں واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں. سپاس گزار ہوں میرے خدا. سفر تو خوشگوار گزرا ہوگا. ہاں خوب گزرا. قصر میں خوش آمدید بانو. شکریہ یوزارسی. بانو زلیخا نے آپ کو اپنے قصر میں یاد فرمایا ہے. جناب یوزار صرف اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. درود بر بانو زلیخا. قصر میں آپ کی آمد کا خیر مقدم کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ نے اس سفر میں خوشگوار اور یادگار لمحات گزارے ہوں گے. شکریہ یوزارسیف. ہاں اچھا تھا. میں اپنی عدم موجودگی میں قصر میں رونما ہونے والے حالات و مسائل کی تفصیلات جاننا چاہتی ہوں. کوئی خاص بات نہیں ہوئی، ماں سوائے یہ کہ قصر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے کچھ امور انجام پائے. خدمتگاروں اور غلاموں کے مکانات جو زبوں حالی کا شکار تھے ان کی مرمت وغیرہ کا کام انجام پایا، اور خدمتگاروں کے لباس وغیرہ کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں اور انبار خوراک و لباس کے شعبوں میں کچھ اصلاحات کی گئیں، جن کی پوری تفصیل تحریری طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. میری عدم موجودگی کی اتنی کم مدت میں اتنے سارے امور کی انجام دہی؟ فرائض کی انجام دہی سے ہٹ کر کوئی کام انجام نہیں دیا بانو حضور. آپ کی تمام زحمات قابل قدر ہیں، اور میں بطور شکریہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے وہ موتی جو ہمارے غوطہ خوروں نے میل کے سفر کے دوران نکالا تھا آپ کو ہدیہ کرتی ہوں. میں قصر کے امور کی انجام دہی کو اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور ہمیشہ آپ کی اور عالی جناب پوتیفار کی محبتوں کا احسان مند ہوں. لے لیجئے، یہ آپ ہی کے لیے ہے. سپاس گزار ہوں بانو. نہیں معلوم جناب پیشکار کی یہ جھکی نگاہیں از روح ادب ہیں یا بے اعتنائی؟ نہیں بانو،
غلام کو چاہیے کہ وہ اپنے خداوند اور ارباب اختیار کے حضور میں ہمیشہ شرمسار اور سر تسلیم خم رکھے۔ تو آپ پہلے ایسے کیوں نہ تھے؟ پہلے خاکسار ایک غیر تربیت یافتہ بچہ تھا جو آداب غلامی سے ناواقف تھا، لیکن میں بچپن کی اس خلوص و اپنائیت کو بڑپن کے اس ادب و احترام پر ترجیح دیتی ہوں۔ ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یوزارسیف نے آپ سے ادب و احترام کرنا سیکھا ہے بانو حضور، سوائے ادب و احترام کے کچھ اور نہ دیکھیں گی۔ ذرا بیٹھو، میں چاہتی ہوں کہ بچپن کی یاد میں جب میں تمہاری دیکھ بھال کیا کرتی تھی، ذرا تمہیں نگاہیں بھر کے دیکھو۔ معذرت چاہتا ہوں بانو، قصر کے کچھ امور کی انجام دہی باقی ہے۔ اگر بانو اجازت مرحمت فرمائیں تو ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا۔ بہت خوب، جا سکتے ہو۔ میں سمجھی نہیں، خداوند سے ان کی مراد آپ تھی یا ان کا اپنا خدا؟ دیکھا کتنا زبان دراز اور ہوشیار ہے، بے اعتنائی اور غرور کو تواضع اور فروتنی کا نام دے رہا ہے۔ کہیں بھی چلا جائے میری مٹھی میں ہے۔ نیمی صاحبو، جی عالی جناب، میرے لائق کوئی خدمت؟ اور سناؤ، سیر و سیاحت کیسی رہی؟ اچھی بھی اور بری بھی۔ جب تک بانو زلیخا ہستی بولتی رہیں اچھی رہی، جب ان کا رویہ تلخ ہوا ہم نے بھی اپنی ہنسی کو الوداع کہہ دیا۔ رودامون کے ہمراہ بازار جاؤ اور اس موتی کو فروخت کر کے خدمتگاروں اور غلاموں کے لیے لحاف و گدوں کا انتظام کرو۔ یہ بانو زلیخا نے تحفہ دیا ہے نا؟ ہاں، لیکن میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ قیمتی تحفہ ہے، اسے تو سنبھال کر رکھیے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لو۔ ویسے کیا ہوا جو اتنی جلدی واپس لوٹ آئے؟ لوٹ آئے؟ ہمیں واپس لوٹنا پڑا، معلوم نہیں کیا ہوا۔ شاید بانو زلیخا کو اپنے شوہر عزیز جناب پوتیفار کی یاد آ گئی۔ حالات پر نظر رکھو، خصوصاً کاری ماما پر کڑی نظر رکھنا۔ کوئی خاص بات ہو تو اطلاع کرو۔ کوئی خاص بات ہے؟ میں فکر مند ہوں، خطرے کی بو آ رہی ہے۔ کچھ شریر لوگوں کے ذہنوں میں سازشیں پنپ رہی ہیں۔ غلط کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ ہوس کی ماری خواتین کی نیرنگیوں اور چلتر بازیوں سے تو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو معاملہ عشق کا ہے؟ جو بھی آپ کا عاشق ہو جائے حق بجانب ہے، خطا کار نہیں۔ خطا تو جناب یوزارسیف کی ہے جو دلوں کا شکار کرتے ہیں، مقصر تو وہ ہیں جو دیکھیں اور دل نہ دے بیٹھے۔ بس کرو نیمی صاحبو۔ باپ دادا کی قسم، کیا کسی کو حق نہیں کہ آپ جیسے خوبرو نوجوان کا گرویدہ ہو جائے؟ میرے حسن کی مثال تو خوش آواز پرندے کی سی ہے جس کی دل نشین آواز ہمیشہ اس کی اسیری و گرفتاری کا سبب بنتی ہے، لیکن چڑیا اپنی معمولی آواز کے باعث آزادانہ ہر جگہ اڑتی پھرتی ہے، اسیری و گرفتاری کے خوف سے بے نیاز۔ اگر میرے خداؤں کے بس میں کچھ ہوتا تو یقیناً آپ کے لیے دعا کرتا، لیکن آپ کا اپنا خدا زیادہ قدرت مند ہے۔ ہاں، میرا خدا قادر مطلق ہے، اس میں کوئی شک نہ کرنا، لیکن
لیکن نہیں معلوم کیوں کچھ عرصے سے مجھ پر اس کی نظر کرم نہیں. نہ وحی، نہ فرشتہ وحی، نہ خواب، نہ الہام. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں تنہا ہو کر رہ گیا ہوں. بس اوقات تنہائی و خطرے کے موقع پر انسان ایک ایسی رسی کا محتاج ہوتا ہے جسے وہ تھام سکے، پناہ گاہ کا متلاشی جس کے سائے میں پناہ لے سکے. اے کاش میرے بابا یہاں ہوتے. وہ سازشوں اور چالوں سے مقابلے کی راہ حل سے بخوبی واقف ہیں. حضور، کیا میں نے نہیں کہا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو؟ یوزار صرف جناب پوتیفار کے پاس گئے ہیں. اگر بانو ان کے دیدار کے مشتاق ہو تو یہ مناسب موقع ہے. میرا آئینہ لے کر آؤ. بالآخر تم نے ہویا اور سفر کو ان کے سابقہ عہدوں پر بحال کر ہی دیا. پیشکار اعلیٰ کے عہدے کے ہوتے ہوئے میں اپنے سابقہ امور یعنی کتاب خوانی اور سفرداری کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا. اگر اجازت ہو تو روزمرہ امور کی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ہم نے تمہیں اپنا پیشکار اعلیٰ منتخب کیا ہے تاکہ قصر کے جملہ امور مسائل کی طرف سے آسودہ خاطر ہو جائیں. تمہیں گزارشات پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں تم پر مکمل بھروسہ ہے. خدا کرے کہ میں آپ کے اس یقین و اعتماد پر پورا اتروں. تم اہلیت رکھتے ہو، اگر نہ رکھتے ہوتے تو اس مقام تک نہ پہنچتے. کنگھی کو اگر سر پر جگہ دی جاتی ہے تو محض اس لیے کہ وہ گرہ کشائی کرتی ہے. یوزار سے اہل قصر کے لیے مشکل کشا بھی ہے اور قابل اعتماد بھی. تعجب ہے، زلیخا اپنے اس خاندانی غرور کے باعث عموماً کسی کی ستائش نہیں کرتی، کیونکہ وہ خود جو ہمیشہ دوسروں کی توجہ کا مرکز رہی ہیں.
यकीनन तुमने जुलेखा की हिस्से सताइश को भड़का कर तमाम साकिनान कसर के हिस्से सताइश को भड़का दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि युजारसीफ इस वक्त तमाम अहले कसर के दिलों पर हुकूमत कर रही है। मैं खुद को इन लुत्फ व इनायात के काबिल नहीं समझता, और अगर कोई काम मेरे हाथों अंजाम पाया है तो वो मेरा फर्ज था। अगर आली जनाब पुतिफार इजाजत फरमाए तो मैं उनके हुजूर से रुखसत चाहूंगा। कसर में तुम्हें आमदोरफ्त के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। जब और जहां चाहो जिस वक्त चाहो आ जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। शुक्रगुजार हूं। कोई बात हो गई है? युजारसीफ पहले तो हमारे साथ बड़ी अपनाइयत से मिला करता था, लेकिन अब मैं काफी अरसे से महसूस कर रही हूं कि वो नजरें चुराने लगा है। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी है वो महज युजारसीफ की शर्म हया के बाइस है। वो अब बच्चा नहीं रहा। वो खूबरू हसीनाओं के चेहरों पर नजर डालने को बेअदबी और बेहयाई शुमार करता है। मैं उसके रवैये को अपनी तौहीन शुमार करती हूँ। शायद उससे इस बात का खौफ हो कि जुलेखा की इन हसीन आंखों में देखने से कहीं वो उसके इश्क में गिरफ्तार ना हो जाए। आप तो हमेशा हर बात को मजाक में टाल देते हैं। मैंने तो हकीकत बयान की है। हसीनाओं की तीरे निगाह से हमेशा बचना चाहिए। जुलेखा और युजारसीफ का रवैया गैर मामूली था। कुछ ऐसा जरूर है जिसका मुझे इल्म नहीं। रात हो चुकी है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, लिहाजा आराम करना चाहती हूँ। कोई मुखिल ना हो। आप इस्तराहत फरमाइए, मैं यहाँ हूँ बानो। तुम भी जा सकती हो, इसकी जरूरत नहीं। खुदा बंदा, मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ। मैं कमज़ोर नातवा हूँ और वसवसे डालने वाले शैतान के फितनों के मुकाबिल सिवाय तेरी कोई पनाहगाह नहीं रखता। उमूर की अंजाम दही में मेरी तमाम तर तौज़ीफ़ात और लोगों के दिलों का मेरी तरफ माइल होना, ये सब तेरी जानिब से हैं। मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं कि मुझे मेरे हाल पर मत छोड़ देना। परवरदिगारा,
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وسیع پھیلائے ہوئے جال کے تانے بانے میں الجھ کر رہ جاؤں، اور ایسے میں میرا کوئی مددگار بھی نہ ہو۔ احمق، بے وقوف، آخر مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ معذرت چاہتی ہوں بانو، مجھے معاف کر دیجیے، میں مجبور تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، کہا تھا کہ وہ کافر ہے۔ ہمیں کاہن اعظم آنکھ ماہو اور جناب پوتیفار کو یہاں بلا کر دکھانا چاہیے تاکہ وہ حقیقت کو نزدیک سے دیکھے۔ اگر یوسار سیف کے ایمان سے متعلق ایک لفظ بھی مجھ سے نکالا یا اس کی جان کو کسی قسم کا خطرہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود آپ کی جان لے لوں گی۔ مجھے اس کے ایمان سے کوئی سروکار نہیں، سنا تم نے؟ لیکن بانو، میں تو آپ کے لیے فکر مند ہوں، وہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ میری خاتمہ ہیں، تو پھر آپ کو میرا مطیع ہونا چاہیے، اور اگر اپنی ہی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہے تو ابھی بتا دیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے۔ بہتر۔ میں یوسف آصف کے حوالے سے کچھ نہ دیکھا نہ سنا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ راز راز ہی رہے گا۔ مشورہ دینا چاہتی ہوں، سنیں گے؟ آپ بھی یوسف آصف کی طرح خود اپنے خداؤں سے رجوع کیوں نہیں کرتی؟ کیوں آمون بزرگ سے اس کا کوئی حل طلب نہیں کرتی؟ درود بربانو حضور، اتنی رات گئے کیسے آنا ہوا؟ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں۔